سورہ فاتحہ شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر الخلق واشرف البریۃ سیدنا مولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد صلوات الله بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے عالم کے لیے بے واحد عالمین طرف ہے جس نے ہم پر اپنی نعمتیں تمام کی ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ جنہوں نے شکر ادا کرنے کا طریقہ عطا کیا۔ اللہ نے کبھی زمین کو ہادی سے خالی نہیں رکھا، اس نے ہم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ تمام نعمتیں کرنے کے بعد اس نے اس نعمت کو ہمارے لیے مخصوص کر دیا کہ جو نعمتیں عظمیٰ تھی، وہ نعمتیں عظمیٰ کیا تھی؟ عزیزوں، جب فرش ادا پہ آیا کرو تو اپنے آپ کو بہت امیر سمجھا دو۔ ہم سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے، ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں۔ تکبر صرف اس مقام پہ زیبا دیتا ہے کہ ہم فرش ادائے حسین تک آ رہے ہیں۔ ہم سے بڑا اعزاز لینے والا کوئی اور نہیں ہے کہ اللہ نے اس گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر میں ذکر محمد اور محمد کیا جاتا ہے۔ اس ذکر سے عظمت ہے، اس ذکر سے زندگی ہے، اس ذکر سے صلاح ہے، اس ذکر سے فلاح ہے۔ یہ ذکر ہے کہ جو صراط مستقیم کا ذکر ہے، یہ ذکر ہے جو ہمیں روشنی دیتا ہے، یہ ذکر ہے جو ہمیں نور دیتا ہے، یہ ذکر ہے جو ہمیں انسان سے انسان بناتا ہے۔ انسان ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم انسان ہیں۔ اس سال کا موضوع مجلس میرا یا حیو یا قیوم ہے۔ یا حیو زندگی والا، اس مالک کا اسم اعظم ہے یا حیو یا قیوم، اور ایسا اسم اعظم ہے کہ اگر آپ ورد شروع کر دیں
تو اولیاء ولیوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا. یعنی کہ انسان کے اندر سے تمام کثافتی جو بھی ہمارے اندر کثافتیں جمع ہو گئی ہیں سب کو دھو دیتا ہے. یا حیو زندگی والا اللہ کا نام ہے, اللہ کا اسم اعظم ہے. اور جب اللہ کا اسم اعظم ہے تو زندگی والا, کیا وہ مالک زندگی والا ہے؟ اب یہ فرش اللہ تو ہے نہیں, عرش اللہ ہے. پرواز کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ جبرائیل کے پروں میں پرواز کرتے ہیں یا سلمان بن کے پرواز کرنا چاہتے ہیں, یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. فرش اعلیٰ تو بچ گیا ہے, عرش والی ہستیاں فرش اعلیٰ پہ آگے بیٹھ گئی ہیں, اور جب فرش والی ہستیاں عرش اعلیٰ سے آ جاتی ہیں تو یہ فرش اعلیٰ نہیں ہوتا, عرش اعلیٰ ہو جاتا ہے. اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں, ایک تو آیا نہیں ہوگا, یقیناً 14 آئے ہوئے بیٹھے ہوں گے, 14 کے 14 مشکل ہیں, 14 کے 14 حاجت روا ہیں. 14 جب آگے بیٹھ گئے ہیں تو یقیناً ہمارے عریضے بھی لے لیے ہوں گے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو پہلے دیا کرتی ہیں پھر لیا کرتی ہیں. یہ ہستیاں وہ ہیں, یا حیو تو ہے, زندگی والا تو ہے. اللہ کیا ہے؟ رحمان بھی اللہ ہے, رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, نذیر بھی ہے, بصیر بھی ہے, سمیع بھی ہے, اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. وہ ذوالجلال والاکرام ہے. وہ کیسا مالک ہے جو یا حیو بھی ہے, وہی اول ہے, لیکن کیسا اول ہے, اکائی میں آ نہیں سکتا. وہی آخر ہے, اکائی میں گنا نہیں جا سکتا. کیسی ابتدا ہے, اول سے ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. نہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کا بیٹا ہے, کن سے کن کی منزل پہ ہے. چیز سے کہتا ہے چیز ہو جاؤ, چیز ہو جاتی ہے. کیسا وہ مالک ہے, چھپا ہوا خزانہ ہے, دیکھ سکتے نہیں ہیں, جان سکتے نہیں ہیں, پہچاننا ضروری ہے, عبادت کرنی ضروری ہے. زندگی والا کیسا ہے, تو جسم و جسمانیات نہیں رکھتا. جہاں اللہ کا جسم تصور کیا جائے وہیں اللہ جو ہے وہ اللہ نہیں رہتا. اللہ وہ ہے جس کا جسم و جسمانیات نہیں ہے, شہرت سے زیادہ قریب ہے. کیسا مالک ہے, شہرت سے زیادہ قریب ہے. اتنا قریب ہوتے ہوئے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. قریب کی نظر ہماری کمزور نہیں ہے, لیکن وہ مالک نہ دور سے نظر آتا ہے نہ قریب سے نظر آ جاتا ہے. اس لیے کہ جو نظر آ جائے اس کو اللہ نہیں کہتے, اس کو اللہ نہیں کہتے. جو نظر آ جائے, جب تو نظر نہیں آ سکتا. فرش اعلیٰ سے سوال ہے نا, سب سوال کر سکتے ہیں, کیونکہ اب ہم فرش اعلیٰ پہ نہیں, عرش اعلیٰ پہ. سوال کیا ہے, مالک تو نظر آتا نہیں ہے, تو یا حیو ہے, زندگی والا ہے, کھانا پینا زندگی ہے, چلنا پھرنا زندگی ہے. بھائی ہم تو اپنے ہاتھوں کی کسوٹی سے دیکھیں گے نا کہ اللہ کیا ہے. کھانا پینا زندگی ہے, زندگی کس کو کہتے ہیں, چلنا پھرنا زندگی ہے. تجھے اونگ آتی نہیں ہے, تجھے نیند آتی نہیں ہے, تجھے چھینک آتی نہیں ہے, آخر تو کیسا ہے. کھانا تو کھاتا نہیں ہے, سوتا تو ہے نہیں. مالک تو کیسی زندگی والا ہے. یا حیو تیرا اسم اعظم ہے, یا حیو تیرا نام ہے. کس نے یہ تیرا نام رکھ دیا ہے, کیسی زندگی والا ہے. تو مالک یہ کہتا ہوا نظر آئے گا. آؤ عرش معلیٰ پہ آئے ہو تو چلو قاب قوسین پہ چلو. قاب قوسین پہ ایک نور نظر آئے گا. کہا یہ ایک نہیں ہے, یہ ایک نہیں ہے. عرش پہ آتا ہے تو ایک ہو جاتا ہے, اور جب فرش پہ جاتا ہے تو 14 بن جاتا ہے. فرش پہ جاتا ہے 14 کے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. مالک تو ہمیں بتا دے, ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا. آخر تو کیسی زندگی والا ہے. کہاں میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے سوچا ظاہر ہو جاؤں. میں نے اس ہستی کو بنایا کہ جو میرا محبوب تھا, جس کو میں نے یاسین بنایا, جس کو میں نے طٰہٰ بنایا, جس کو میں نے مزمل بنایا, جس کو میں نے مدثر بنایا, جس کو سراج منیر بنایا, جس کو میں نے مصطفیٰ بنایا, جس کو میں نے محمد بنایا, جس کو میں نے احمد بنایا, جس کو میں نے کائنات کی تمام عظمتوں کا مظہر بنا دیا. اور جب عظمتوں
दिया, वो सजदा रबूबियत में गिर गया। सजदा रबूबियत में जाना था, बस मैं उसके इश्क का दीवाना हो गया। मैंने कहा मैं तुझे मुस्तफा बना रहा हूँ, मैं तुझे मुर्तजा बनाता हूँ, मैं तुझे इर्तिजा बनाता हूँ, मैं तुझे मुस्तफा बनाता हूँ। बस मैंने मुस्तफा बनाया। जिस वक्त मुस्तफा बना रहा था, बस मैंने देखा उसकी पेशानी से किरणें झलकना शुरू हो गई। बस मैंने उन किरणों को समेटना शुरू कर दिया। जो ही मैंने समेटा, उसने मुझे या अली का खिताब दिया। जब उसने या अली कह के पुकारा, मैंने कहा ये अजमतों वाला तो तू ही है। उसने कहा या वली, मैंने कहा अजमतों वाला तो तू ही है। बस मैंने जब अली वली बनाया तो मैंने कह दिया कि देख मोहम्मद, मैं तुझे अली भी बनाता हूँ, वली भी बनाता हूँ। दो हिस्सों में तकसीम करके कहा रिसालत भी तेरी है, इमामत भी तेरी है। रखे। या हइयों का तस्करा है, अगर जी लिए मार्फत के साथ, यही असल जिंदगी है। मार्फत ना मिली तो क्या फायदा, जिंदा रहने का कोई फायदा है। 1400 सदियां गुजर गई हैं और ये घर इसी तरह चल रहा है। हम लोग चला रहे हैं नहीं, इसका कोई मेजबान है कि जो पूरे प्रोटोकॉल के साथ आता है और मेजबानी करके चला जाता है। मेजबानी कौन है? या हइयों का मिज़ाज वो मोहम्मद है कि मैंने तुझे मोहम्मद बनाया। मोहम्मद वो इसमें आदम है जिसमें दोनों होंठ मिल जाते हैं। जहाँ कहीं लिया जाता है मालूम होता है रोशनियाँ फैल गई हैं। मोहम्मद वो है जो अव्वल नूर है, मोहम्मद वो है जो अव्वल कलम है, मोहम्मद वो है जो अव्वल कुर्सी है, मोहम्मद वो है जो लौह महफूज है, मोहम्मद वो है जो हादिए बरक है, मोहम्मद वो है जो रिसालत लेकर आया है। मोहम्मद में पिन्हा इमामत भी मौजूद है, मोहम्मद में पिन्हा विलायत भी मौजूद है। और देखो कैसा या हइयो है, 1400 सदियां गुजर गई हैं। आज ये किसका तस्करा है? ईमानदारी से बता दीजिए। अगर जिंदगी चाहते हैं, जिंदगी लेने आए ना, किससे लेने आए हैं? जो खातूने जन्नत है, जो मोहम्मद की बेटी है, इससे जिंदगी लेने आए हो। जिंदगी लेने आए हो उससे, मोहम्मद से जो असल जिंदगी वाला है, जो याहियों का मिज़दाक है। और जब याहियों के मिज़दाक से जिंदगी लेने आए हो तो दुआ मांगा करो, मौला तुझे हमें मार्फत दे दे। मार्फत किसकी दे दे? जमाने के इमाम की दे दे। हमारा जमाने का इमाम मौजूद है, हम यतीम नहीं है, हम लावारिस नहीं है। इसका सबूत है 1400 सदियां गुजर गई है। कोई है जो जिंदा भी है, हिदायत भी कर रहा है, कोई है जो वारिस कुरान है, कोई है जो जुज़दान से कुरान निकालते हैं, बिस्मिल्लाह की बेर पढ़ते हैं, ताला खोल लेता है, कोई है जो कुफ्र का खोलने वाला है, कोई है जो हादिए बरक है। भाई वो कौन है? वो कुल का मुश्किल कुशा है, जो अव्वल मोहम्मद था वही आखिरी मोहम्मद है। यहाँ पे क्यों आते हैं? किसी को कोई लालच होता है? मैं अक्सर मजलिसों में सवाल करती हूँ, कोई किसी लालच से नहीं आता। मजलिस अदा में क्यों जाते हैं? कोई कशिश है जो मैग्नेट की तरह में खींच रही होती है। ये मैग्नेट क्या है? कोई तो है कि जो जिंदा आके यहाँ पे बैठ जाता है, कहीं और से नहीं आता, अर्श से आता है, अर्श वाला है। कोई है जो निजाम संभाले हुए है, कोई है जो या हइयों का मिज़दाक है। ये कौन है? 1400 सदियां गुजर गई है, हुसैन का गम बढ़ता चला जा रहा है। कितनी भी टारगेट क्लीन कर लो, कितने भी लोगों को मार दो, माएँ जो घरों में बैठी हुई होती है अपने बच्चों को मुहर्रम में रोकती नहीं है, बाहर निकाल देती है। भाई ये क्या है? मार्फत की मंजिल है। कोई है जो जिंदा है, जो पाइंदा है, जो आता है ये कहने के लिए कि देखो जिंदगियां तो हम बांटा करते हैं, हम जिंदगी देते
ہیں دعا مانگا کرو یہاں زندگی مل جائے. یہ زندگی نہیں ہے، کھا لیا پی لیا زندگی نہیں ہے، سو لیے جاگ لیے زندگی نہیں ہے. اصل زندگی کی روح کیا ہے؟ اصل زندگی کی روح کو امام کہا جاتا ہے، ولایت کہا جاتا ہے. اصل زندگی کی روح کو وہ فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے کہ جو کربلا میں موجود تھی. کیا مانگنے کے لیے آتے ہیں؟ مولا ہمیں زندگی دے دو. کیسی زندگی دے دو؟ جیسی زندگی تم نے فضا کو دی تھی ویسی زندگی دے دو. جیسی زندگی فضا کو دی تھی ایسی زندگی دے دو. اتنے صدیاں گزر گئی ہیں اور کتنے جلوس نکالے گئے، کتنی عزاداری ہو گئی. کہیں سے آواز آئے کہ مولا آ گئے ہیں اور مولا نے آ کے ہدایت کر دی ہے. بھائی نور تو موجود ہے، نور بلائے نور ہے. نور جو ہے وہ بلائے نور ہے، نور سے نور ہے، نور سے نور ہے. ایک نور تھا اس سے 14 نور بنائے گئے ہیں. جیسا اول آیا تھا ایسا ہی آخری آئے گا، جیسا اول تھا ایسا ہی آخری ہے. ہدایت کی منزلیں ہیں. بھئی ہم میں کوئی فضا کیوں نہیں بن سکتی؟ ہم میں بھی کوئی فضا بننے والی ہے، لیکن کس طرح سے فضا بنا جاتا ہے آج چل کے دیکھتے ہیں. ہم تو دولت کے پجاری ہیں. آج ہمیں گھر مل جاتا ہے، ہم گھر میں جو سب سے چھوٹا کمرہ ہوتا ہے اس کو آدھا خانہ بنا لیتے ہیں. سب سے بڑے کمرے کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ڈرائنگ روم ہوگا. نہیں، دیکھو جو مولا کے چاہنے والے ہوتے ہیں اپنے بڑے گھر بناتے ہیں، اس لیے بناتے ہیں آدھا خانہ قائم کریں گے. آدھا خانہ بنتا نہیں ہے، آدھا خانہ قائم ہوتا ہے. علم لگتا نہیں ہے، علم قائم کیا جاتا ہے. عزاداری کی نہیں جاتی، قائم کی جاتی ہے. یہ قائم کرنے والا کون ہے؟ جو کوئی ہے جو پردے سے ہدایت کر رہا ہے. کوئی آتا ہے جو ہدایت کر کے جاتا ہے. قائم کر لو عزاداری کو. آؤ دیکھو کیسے قائم کرنے والا وہ ایک ہی نور تھا جو ہدایت کرتا ہوا گیا. اور جب ہدایت کرتا ہوا گیا تو کس طرح سے فضا تک پہنچا. اب ہم اما فضا سے پوچھتے ہیں کہ جو حبش کی رہنے والی تھی، جو وہاں پہ تو خاکی تھی، لیکن جب اس طرف آئی تو اما فضا بن گئی. اما فضا کیسی؟ عام ہستی نہیں ہے، عام ہستی نہیں ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اہل سنت کی بچی تھی کہ جناب فضا کا میں تذکرہ پڑھ رہی تھی، آگے کہنے لگی کہ کوئی حبش سے شہزادی آ جائے اور اس کو وہ امام ہی کیا جو اما کہہ کے پکار لے. میں نے کہا تو جانتی ہی نہیں ہے، وہ امام ہیں، ہم نے نہیں بنائے. ہمارے تمہارے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں. یہ 14 معصومین ہمارے تمہارے بنائے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا ظہور ہے، ان کی پیدائش نہیں ہے. آثار حمل رونما نہیں ہوتے. ظہور ہوتا ہے اس لیے آثار حمل نہیں آتے. بھئی کون سا نور ہے کہ جو نور بلائے نور ہے، ہدایت کرنے پہ آتا ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے نا، جو ہمارے والے ہیں ہم انہیں ہدایت کریں گے، جو ہمارے ہیں ہم انہیں ہدایت کرنے والے ہیں. اب جس کو وہ ہدایت کرنے کے لیے آ جائے، وہ نور جب ہدایت کرنے کے لیے آ گیا تو کس طرح آ گیا؟ خواب میں دیکھا کہ آج سے ایک نور اتر رہا ہے، زہرا زہرا کی صدا ہے، اور آ کے ان کے حجرے میں نور پھیلا دیا. جناب فضا جب صبح کو اٹھی کہتی ہے کہ میں نے اس تخت پہ نور دیکھا، میں نے اس نور کو بے ساختہ سلام کیا. جو ہی سلام کیا اس نور نے جواب دیا، اس نور نے جواب دیا. آج بھی نور موجود ہے، ہر مجلس اعظام میں آتا ہے. یہ ہمارے اعمال ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے کنیکشن نہ اٹھے. اب وہ حبش کی رہنے والی تھی، شہزادی حبش کی تھی، تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی. جب تخت پہ نور دیکھا کہا کہ نہیں یہ نور تو بہت عظمتوں والا ہے. اپنی جھولی پھیلا دی، نور سے کہا کہ میری جھولی میں آ جا، اس تخت پہ نہ بیٹھنا، اس تخت پہ نہ آنا. میں بیٹھی ہوئی تھی، اس تخت پہ نہ آنا. اور جب اس نور سے باتیں شروع کی تو معلوم ہوا کہ وہ نور تو بولتا بھی ہے، وہ نور تو ہدایت بھی کرتا ہے. دیکھو کیسی یا حیو، اللہ کا اسم اعظم اور صفات کا مظہر محمد ہے. صفات کا مظہر محمد ہے. کہا یا حیو تو زندگی والا ہے، تو زندگی والا ہے. کہا دیکھو آ کے دیکھو، ناری تھی تخت سے اتر کے نیچے بیٹھ گئی، اس تخت پہ نہ بیٹھی، اس تخت کی طرف نہ گئی.
چاہیے نہ مجھے یہ محل چاہیے. جو محل چھوڑ دیتے مولا کے جتنے بھی آپ لوگ تاریخ پڑھیے گا بڑا المیہ ہے کہ جتنے مولا کے دیوانے آئے ہیں نا سب کہیں کے بادشاہ تھے. جناب قمر بھی بادشاہ تھے, جناب سلمان بھی بہت بڑے رئیس باپ کے بیٹے تھے. اور جب یہ لوگ آئے ہیں نا اپنی دولت چھوڑ کے آئے ہیں. بہل اللہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, انہوں نے پوری اپنی دولت مولا پہ سے نچھاور کر دی. جناب ام ایمن یہ بھی ایک جگہ کی شہزادی تھی, لیکن کیا ہے ہستیوں کہ جس وقت ہدایت دے دیتی ہیں یہ ہستیاں, ہدایت دینے کے لیے تو نور ہمارے پاس بھی آتا ہے لیکن ہمیں ہدایت نہیں ہو پاتی, ہمارے کنیکشن نہ اٹھے. بھائی کیا وجہ ہے کہ جناب فضا کو ہدایت ہو گئی. ہدایت کس طرح سے ہوئی کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں, تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. کہا کس طرح جا سکتی ہوں, کہا کہ حبش میں جس وقت آئیں گے قیدیوں کو قید کرنے اس میں شامل ہو جانا. قیدیوں کو قید کرنے آئے, ہدایت ملتی رہی. نور کو جس کو اپنی جھولی میں لے لیا تھا اگر جھولی میں نہ لیتی تو امامت اما کہہ کے نہ پکارتی. کہا کہ دیکھو تخت کو چھوڑ دیا, بادشاہت کو چھوڑ دیا, کسی کو چاہو بٹھا لو, پیچھے مڑ کے نہ دیکھا, صرف ایک نواسی کو رازدار بنایا کہ میں جا رہی ہوں. اگر میں وہاں پہ پہنچ گئی اپنی منزل پہ اور کائنات کی شہزادی کی زیارت کر لی تو واپس نہیں آؤں گی. معلوم تھا کوئی شہزادی ہے کیونکہ حجابوں میں نور آتا ہے, ظاہر ہو کے نہیں آتا. حجابوں میں جو نور آئے, حجابوں میں جو نور آئے وہ عظمت کا نور ہوا کرتا ہے. عظمت کا نور ہے جو حجابوں میں آتا ہے اور کس طرح کی ہدایت کرتا ہے کہ آؤ دیکھو, آ کے دیکھو کس طرح ہدایت ہو رہی ہے. قید خانے تک پہنچا دیا گیا. قید خانے سے کہا کہ جب ایک منزل آئے گی کہ جہاں تم اس نور کو واقعی دیکھو گی, جہاں اس نور کو قائم دیکھو گی, سمجھ جانا یہ ہماری منزل ہے. کہتی ہے ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ قیدی لا کے کھڑے کیے گئے. کہتی ہے حجابوں میں سے میں نے دیکھا نور در پہ قائم ہو گیا ہے. نور جب جھومتا ہوا وہاں پہ پہنچا تو میں نے کہا بس یہی میری منزل ہے. اس نورانی ہستی تک پہنچایا گیا. اس نورانی ہستی کو غور سے دیکھا. اس نورانی ہستی کو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور ہے جو سلامی کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے سلام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کہا کہ یہ نور کس کا ہے؟ عظمتوں والا نور ہے. بھئی عظمتوں والا نور عظمت کے نور کو سلام کیا کرتا ہے. نے کہا کہ بڑا عجب منظر ہے. اس کے قریب ہمیں لے جایا گیا اور جب قریب لے جایا گیا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک بیوی ہے جو حجاب میں تو بیٹھی ہے لیکن اس کے نور سے, اس کے حجابوں سے وہی نور ساطع ہو رہا ہے جو میں نے جھولی میں پکڑا تھا. کہا میں نے اس نور کو جھولی میں تو پکڑ لیا تھا. نیلی روشنی تھی, چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی, عرش کی طرف جاتی تھی, کبھی فرش پہ آتی تھی, سلامی کرتی ہوئی جاتی تھی, سلامی کرتی ہوئی آتی تھی. میں اپنے اندر خوشبو محسوس کرنے لگی تھی. بس اس خوشبو میں محو ہونا شروع ہو گئی. میں نے کہا آخر نور تو کیسا ہے, مجھے تو رستہ دکھا دے. کہا کہ رستہ تجھے مل جائے گا. اتنے میں انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بابا جان مجھے کچھ نہیں چاہیے, ایک کنیز مل جائے. اب میں یہ نہ کہہ لوں وہ فاطمہ زہرا تھی, چکی پیسا کرتی تھی, ہاتھوں میں چھالے آ جاتے تھے لیکن کبھی بھی نوکرانی نہیں مانگی تھی. جو نوکرانی پڑتا ہے نا غلط پڑتا ہے. نوکرانی لینے نہیں گئی تھی, خادمہ لینے نہیں گئی تھی, حسن اور حسین کی اماں لینے گئی تھی. اماں ایسے نہیں آ رہی تھی, ماں اماں لینے گئی تھی. جو اصل ماں تھی وہ اماں لینے گئی تھی. کیا لینے گئی تھی؟ مددگار کوئی مل جائے, کوئی ایسی ہدایت مل جائے, بچوں سے مطمئن ہو جاؤں. بچوں سے مطمئن ہو کے جانا تھا. بھائی کیا تھا کہ جب دیکھا کہ سامنے ایک خادمہ ہے کہ جس کو ہدایت کرتا ہوا یہی نور لایا ہے. کہا کہ بابا جان ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ بابا کوئی نوری بیوی کو میرے گھر میں بھیج دیجئے. میرا دل چاہتا ہے جب میں محل عبادت ہوں تو کوئی ہو ایسی کہ جو میرے حسن و حسین کو اور زینب و کلثوم کو سنبھال سکے. رسول خدا نے کہا اچھا فاطمہ زہرا تو میری بیٹی ہے, مجھے خادمہ کی تو ضرورت نہیں ہے. رسول کے لب گویا ہوئے, تاریخ شاہد ہے
کہ جبرائیل امین نازل ہوئے, گھٹنا پکڑ کے رسول خدا کا, فاطمہ جو مانگنے آئی ہے اس کو دے دو. فاطمہ زہرا, دیکھو کربلا جو ہے ایک دن میں قائم نہیں کی گئی. کربلا کا نظام کس طرح سے سنبھالا گیا ہے, کہ کس طرح سے منظم کیا گیا ہے. آنے والی آ گئی ہے, کہا کہ اچھا آنے والی تو آ گئی ہے, اس کو فاطمہ زہرا کے گھر میں بھیج دو تاکہ عظمتوں سے واقف ہو جائے. عظمتوں سے بھیجنے کے واقف ہونے کے لیے ان کو بیوی فاطمہ زہرا کے گھر میں کہا. رسول خدا نے اچھا قریب آؤ, کیا نام ہے تمہارا؟ کہا نوبیہ میرا نام ہے. اچھا نوبیہ نام ہے. قریب بلایا, کہا کلمہ پڑھو گی؟ کہا ہاں کلمہ پڑھوں گی. کلمہ پڑھایا گیا. مسلمانوں کا کلمہ نہیں پڑھایا گیا بلکہ ان مومنین کا کلمہ پڑھایا گیا کہ جس کلمے کو پڑھنے کے لیے کربلا جانا تھا. 72 فرقے کلمہ پڑھتے ہیں, 72 فرقوں کا کلمہ ایک سا کلمہ نہیں ہے. ہمارا شیعوں کا کلمہ کیوں الگ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی, صرف ایک ہی جملہ علی ولی اللہ, ایک ہی جملے کے ساتھ کہا کہ ایک جملہ رسول خدا نے قریب بلایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا, محمد رسول اللہ کہا, اسلام سینے میں داخل ہو گیا. طہارتیں نہیں ملی, کفر مٹ گیا, لیکن طہارت کی منزل چاہیے. طہارت کی منزل کب ملتی ہے؟ کہا طہارت کی منزل کے لیے قریب بلایا. قریب بلا کے کہا قریب آؤ. کہا ایک اور لفظ بولنا پڑے گا. کہا کیا لفظ ہے؟ کہا علی ولی اللہ کہو. جب تک علی ولی اللہ نہیں کہو گی نفاق دور نہیں ہوگا. علی ولی اللہ سے نفاق دور ہوتا ہے. جو ہی علی ولی اللہ کہا, سینہ اور ہے, قلب اور ہے, سینہ اور ہے, دل اور ہے. یہاں پہ کچھ ڈاکٹر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ جس وقت ہارٹ اٹیک آتا ہے, ہارٹ اٹیک کہاں آتا ہے؟ سینے میں نہیں آتا, دل میں آتا ہے. ہارٹ اٹیک دل میں آتا ہے, ہدایت بھی دل میں ہوتی ہے. ہدایت بھی دل میں ہوتی ہے. ہادی آتا ہے دل میں آتا ہے, ہادی آتا ہے دل میں آتا ہے, سینے میں نہیں آتا. سینے تک جس کا اسلام تھا وہ صرف مسلمان کہلایا. کہا نہیں, مسلمان اور ہے, اسلام اور ہے, ایمان اور ہے. اسلام کی منزل اور ہے, ایمان کی منزل اور ہے. ایمان کی منزل پہ آ جاؤ. ایمان کی منزل پہ لے کر گئے. علی ولی اللہ پڑھایا. جس وقت علی ولی اللہ پڑھایا کہتی ہے میرا سینہ درادی ہو گیا. میں کیا دیکھتی ہوں, جس نور کو جھولی میں لے کر آئی تھی وہ میرے سینے میں اتر گیا. اور چہرہ جس وقت آئی تھی نا, کہتے ہیں سیاہ فام تھا, حبشی تھی, حبش کی رہنے والی تھی. جو ہی وہ نور سینے میں اترا نورانی چہرہ ہو گیا. جس وقت نوازیہ پہچان نہ سکی کہ یہ میری نانی اماں فضہ ہے. نور سے ہدایت لینا کہ نور تو ہمارے پاس بھی آتا ہے. کتنے ہی گناہگار ہیں, ہر مجلس میں ہمارا امام موجود ہوتا ہے. ہمارا امام ہر مجلس میں آتا ہے. بی بی پاک ہر مجلس میں ہوتی ہے. لیکن جس وقت کہا کہ یہ نور میرے سینے میں اتر گیا. فضہ کہتے ہیں چاندی کو جو بہت چمکدار ہو, آنکھوں کو خیرگی کر دے, اسے فضہ کہتے ہیں. نام فضہ رکھا محمد نے رکھا. بلدیت اپنی دی محمد نے دی, کیونکہ کل حسنین کو اماں کہنا ہے. بلدیت بھی اپنی دے دی. اور جس وقت گھر میں قدم رکھا کہتے ہیں اس نور نے ہدایت کی. قدم رکھنے سے پہلے پیشانی رکھ لینا. قدم نہ رکھنا, پیشانی رکھ لینا. کہتی ہے میں نے پیشانی رکھی. جو ہی پیشانی رکھی اور پیشانی کو اٹھایا تو میں نے عجب منظر دیکھا. وہ بیوی جو میرے ساتھ آئی تھی, جو حجابوں میں تھی, وہ مصلے پہ محو عبادت ہو گئی. جو ہی محو عبادت ہوئی میں نے کیا دیکھا, اس کا مصلہ ہے, چاروں طرف نور ہی نور ہے. ایسا نور فاتح ہوتا ہے جو مصلے کو کبھی عرش پہ لے کے جاتا ہے, کبھی فرش پہ لاتا ہے, کبھی عرش پہ جاتا ہے, کبھی فرش پہ آتا ہے. میں بہت محو حیرت تھی کہ آخر یہ کون بیوی ہے, کون سی
سواری آتی ہے جو اسے عرش پہ لے جاتی ہے. کہا کہ آ کے دیکھو. جس وقت گھر میں داخل ہوئی میں نے ایک نورانی بزرگ کو دیکھا. گھر میں داخل ہوئے, سیدہ نے سلام کیا. میں نے دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ماں کو سلام کرنے کے بعد میرے قریب آئے, مجھے اماں کہہ کے پکارا. امامہ تمہیں جب اماں کہہ دیا, کہتی ہیں میری روح کانپ گئی. میں وہیں زمین پہ بیٹھ گئی. میں نے کہا کیسی عظمتوں والا گھر ہے. میں تو گناہگار ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں. میں حسنین آپ کو جانتی نہیں ہوں, آپ امامت کا نور ہے, لیکن مجھے اماں کہہ کے نے کہا کہ ہم امام مبین ہوتے ہوئے علم لدنی کے مالک ہیں. جو ہم دیکھ رہے ہیں 5 سال کی عمر ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ سکتی. دیکھ کیا رہے تھے؟ حسن و حسین کو پتا تھا ایک وقت وہ آئے گا, یہی ماں ہمارے کام آئے گی. اور وہ ماں کیسی تھی؟ اس نے ان بچوں کو سمیٹنا شروع کیا کہ بھائی ان کی عادتوں سے میں واقف ہو جاؤں. کیسا گھرانہ ہے, کیسا گھر ہے. اگر ہمیں کچھ اقتدار مل جائے تو ہم تو اس اقتدار کو ہی دکھاتے رہے, کیونکہ ہم نفس امارہ کے مالک ہیں اور یہ ہستیاں نفس مطمئنہ کی مالک ہیں. لیکن جو ان کے دربار میں آیا وہ نفس امارہ پہ نہیں رہا, وہ نفس مطمئنہ کی طرف چلا گیا. اور جب نفس مطمئنہ کی طرف گیا تو معلوم ہوا کہ بڑا اطمینان ہے, بڑا سکون ہے. یہ کیسا گھر ہے؟ فاقے تو ہر لمحے ہیں, لیکن کیسے فاقے ہیں؟ ہر لمحے فاقہ رہتا ہے. مولا جاتے ہیں, یہودی یہاں مزدوری کرتے ہیں, کچھ رقم لاتے ہیں, روٹیاں بن جاتی ہیں. کیسی علمی کیمیا کی ماہر تھی, نے کہا کہ اتنا فاقہ ہے, 3 دن ہو گئے ہیں. کہتی ہے لوہے کو کیمیا سے سونے میں تبدیل کیا, مولا کو لا کے دیا. مولا سے کہا مولا میں یہ لے کر آئی ہوں, اس کو بیچ دیجئے تاکہ فاقہ ٹوٹ جائے. اب دیکھو خوشا نصیب ہے جو مولا کو مشکل کشا مانتے ہیں, حاجت روا مانتے ہیں, جو حاجتیں لے کر آئے ہو اپنی جھولیاں پھیلا لو. علی وہ ہے جو رزاق ہے کل کائنات کا. جب فضا کو یہ دیکھا کہ وہ سونا دے رہی ہے, میرا مولا فضا کو قریب بلا کے کہتا ہے فضا صحن میں آؤ. فضا صحن میں گئی, ایک پتھر رکھا ہوا تھا. مولا نے حکم دیا اس پتھر کو کہ حکم علی سے ہٹ جا. اور جب وہ ہٹا تو کیا دیکھا کہ ایک شگاف پڑ گیا. اور وہ شگاف کیسا تھا کہ زمین نے اپنے آپ کو خود کھول دیا اور زمین کا منہ کھلنا تھا. فضا نے جھانک کے دیکھا, سونے اور زمرد کے جواہرات کے خزانے موجود تھے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ پہچان کہ تو کس گھر میں آئی ہے, پہچان تو کس گھر میں آئی ہے. کہا کہ اچھا مولا پھر فاقہ. کہا کہ ہم اصل میں اس دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں. ہم اللہ کی نشانی ہیں, ہم آیت متشابہ ہیں, ہم آیت محکم ہیں, ہم ہی اصل میں قرآن ناطق ہیں, ہم ہی قرآن ثابت ہیں, ہم ہی مشکل کشا ہیں, ہم ہی حاجت روا ہیں. ہم نے تمام انبیاء کی مدد کی ہے, تو پہچان تو لے. کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے. اور جب ان کی عظمتوں سے واقف ہوئی تو دیکھو کہ کیسی یہ بیوی تھی کہ جب آئی ہے تو عظمتوں کو جانتی نہیں تھی, اور جب جان گئی تو یہ بیوی وہ ہے کہ جو علیہ السلام بن گئی. اور بہت دعوے سے پڑھ رہی ہوں, کسی عالم سے پوچھئے گا. یہ جو ہم لوگ مجلسوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں, تبرک جس کو کہا جاتا ہے, یہ تبرک اما فضا کا صدقہ ہے. یہ تبرک ہم تقسیم نہیں کر سکتے تھے, پورا پروٹوکول چلا مولا کا. مولا نے کہا فضا تیرے حوالے ہے, دیکھ جو بھی مومن جس انداز سے مجلس کرنا چاہے, جیسا ہی بانٹنا چاہے ویسا ہی تجھے دینا ہوگا. مولا کرنا کیا ہوگا, مولا کرنا کیا ہوگا. کہا نہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا, کچھ نہیں کرنا ہوگا. کہا مولا مجھے بتائیے کیا کرنا ہوگا. مولا نے کہا کہ تو دیکھ لے گی, حاضی بھی اسی گھر میں موجود ہے, ہدایت بھی اس گھر میں موجود ہے, آگے تو دیکھ لے گی مولا کیا کرنا ہوگا. اور دیکھو کیا کیا فضا نے, جناب فضا نے کیا کیا. جناب فضا نے
जब रसूल खुदा को दावत दी थी, पूरा वाकया नहीं पढ़ूंगी पूरे दहर का, कि सब माशाल्लाह साहिब इल्म का मजमा है, सूरह दहर जहनों में रखिएगा कि जिस वक्त दस्तरखान बिछाया गया, एक दिन बच्चों ने बुलाया, मौला ने बुलाया और बीवी ने बुलाया, रसूल खुदा को दावत दी गई। लेकिन जिस दिन दावत जनाब फिजा थी, उस दिन का मंजर क्या था? इधर दस्तरखान बिछाया, मौला के करीब गई, जाके कहना चाहती थी मौला, मौला जाए नहीं, कहा नहीं, अरे कायनात का शहंशाह है, कायनात का बादशाह है, हर एक का मुश्किल कुशा है, उसको मैं यहूदी के यहाँ मजदूरी करने के लिए भेज दूं। शर्म आई, कहा कि नहीं, मैं मौला से नहीं करूंगी। दस्तरखान तो बिछा लिया, दस्तरखान बिछाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे की हालत में, सजदे में सर रखा, दुआ मांगना शुरू की। दुआ क्या मांगती थी फिजा? ए अल्लाह, मैंने तेरे हबीब को, तेरे महबूब को मदू किया है, तेरा महबूब आया हुआ है, मेहमान तो तेरा हबीब है, तेरा महबूब है। यासीन को बुलाया है मैंने, ताहा को बुलाया है, मुदम्मिल और मुदस्सिर को बुलाया है। मौला मैं कुछ नहीं जानती, ए अल्लाह मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो तुझसे चाहिए कि ये दस्तरखान तू भर दे, ये दस्तरखान बिछा हुआ है तो हमें जन्नत भेज दे। अब जो कहता है मनु सलवा से मूसा की कौम पे आया था, आके देखो इस घर की कनीज़ें, उसको इमाम कहा जाता है। जिस घर की कनीज़ें इमाम मुबीन के घर आ जाएं तो अर्श से तो हमें जन्नत बुला लेती हैं। और किस तरह मंगवाया है तो हमें जन्नत। रसूल खुदा बैठे हुए हैं, सजदे में फिरदा हैं, दुआ मांग रही हैं, आंखों में आंसू बह रहे हैं। और जन्नत का तमाम जब लाके रखा गया तो जिब्राइल ने कहा, शहजादी कोई और हुक्म तो बता दे। अरे तो हमें जन्नत जब फरिश्ते लेकर आ सकते हैं तो फिरदा का क्या बुलंद मकाम होगा। ये सोच के मजलिस नहीं सुनिएगा जनाब फिजा सुन रहे हैं, नहीं, अपने अंदर झांकिए, अपनी खामियां देखिए। वह खुदा हम गुज़र रहे हैं, हमें बहुत अजमत दी गई है कि हम उस दर पे आते हैं। हिदायत मिलना भी बहुत बड़ी अजमत है। अंधेरों में पड़े हुए थे, कुछ समझ नहीं आता था, अगर उजाला नजर आए तो उस उजाले को फॉलो जरूर कीजिएगा। अहदे सिरातल मुस्तकीमा, ये ही सीधा रास्ता है, ये सिराते मुस्तकीम है। तो हमें जन्नत मंगा लिया। सूरह हलता आपकी शान में नाजिल हो गई, सूरह हलता घर की कनीज की शान में नाजिल हो गई, घर की कनीज की शान में, घर की अम्मा की शान में नाजिल हो गई। पूरा कुरान तो बोलता हुआ 14 मासूमीन का कसीदा है, लेकिन आके देखो जिस घर के नौकर इस तरह के होते हैं कि ऐसे जन्नत से तो आम मना लें, उस घर वाले को अलिया मुर्तजा कहा जाता है, उस बीवी को अम्मा किस्सा कहा जाता है। मन कुंतो मौला अली अली, दामादे पैगंबर अली अली, ज़हरा के शौहर अली अली, हसनैन के बाबा अली अली, हसनैन के बाबा अली अली, नम मस्त कलंदर अली अली, नम मस्त कलंदर अली अली, नारे नारे सलावत पूरे इमाम ज़माना बदलकर सलावत। नहीं, आग बुरी नहीं हुई है। वजह पता क्या है? जब इस तरह की महफिल होती है कि जहाँ हाजिरी लगी हुई हो, तो हाजिर तो वो हस्ती होती है जो अर्श वाली है। जमाने लड़खड़ाया जाती है, इसके आगे जमाने लड़खड़ाती है। कोई तो बड़ा आगे बैठ गया है जिसके आगे जमाने लड़खड़ा जाती है। वरना ऐसी बात नहीं है कि इन्हें नारे हैदरी नहीं आता या दुरूद पढ़वाना नहीं आता, सब कुछ आता है। वजह क्या है कि जिस वक्त हाजिरी लग जाए बीबी पाक की तो उस वक्त हिदायत हो रही होती है। मांगना हमें नहीं आता, देने वाले आ रहे होते हैं। जब देने वाले आए तो झोली को फैला दिया करो। भाई मौला अली के नौकर है ना,
बीबी फातिमा ज़हरा के नौकर है, क्यों आते हैं मजलिस अज़ा में? टाइम वेस्ट तो नहीं है, टाइम ज़ाया करने तो आए नहीं है, टाइम ज़ाया करना नहीं है। हम यतीम तो है नहीं, हम लावारिस तो है नहीं, हमारा ज़माने का इमाम मौजूद है, कोई तो है जो हिदायत करने के लिए आ गया है। हिदायत वहाँ से होती है, हाजी हमारे पास मौजूद है, एक नहीं है 14 मौजूद है, एक आता नहीं है 14 आते हैं, एक के साथ 14 के साथ, और एक सिर्फ इमाम हुसैन के साथ 72 आ जाते हैं, और 72 भी वो चिराग जला के जाते हैं कि जो तुम्हारे कुलूब को नूरानी कर देते हैं। आपके देखो चलो फातिमा ज़हरा के घर में चलते हैं, इस बीवी से कुछ और तरीका भी सीख लेते हैं। बीवी तुमने 40 साल तक बातचीत की, कुरान शरीफ से बातचीत की, बीवी हमें भी बता दे, हाफिज कुरान तू थी नहीं, तूने कुरान का रट्टा लगाया नहीं है, हाफिज कुरान हमशियों में होते नहीं है, हाफिज कुरान तू भी थी नहीं, तूने रट्टा लगाया नहीं था। 40 साल कुरान से बातचीत कैसे कर ली, हमें भी बता दे। कहा कि मैंने कुरान सामित रटा नहीं तो क्या हुआ, मैंने असल में कुरान नातिक को पढ़ा। कभी किसी का मोहताज ना करे। हर हाजिर ने जिसने हाथ उठाए थे, जिसने इस महफिल में शिरकत की है, अजीज़ान गिरामी, ये अम्मा फिजा की तो मजलिस है, जिक्र उनका हो रहा है, लेकिन असल में हकीकत क्या है? हकीकत 40 साल कुरान से बातचीत की, क्यों की? कि कुरान नातिक को पढ़ लिया था। कुरान नातिक सामने हो, कुरान सामित क्या बोलता है? कुरान नातिक जब अमल करता रहा, कुरान नातिक उनके अंदर समोता रहा, कहा कि नहीं बीवी हमें कुछ और भी बताइए, हम तो कुरान सामित लिए हुए बैठे हैं, कुरान नातिक तो पर्दे में है, हिदायत तो करने आता है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। बीवी हमें कोई रास्ता ऐसा बता दो कि इस वक्त के शियों के लिए कोई हिदायत बन जाए। बीवी हमें बता दो किस तरह तुझसे हिदायत ले सकते हैं, हमें भी कुछ रास्ता दिखा दो कि हमारे कुलूब भी नूरानी हो जाए, हमारे कल्बों में भी कुरान नातिक समझ आए, हम भी उस ईमान को जानने लगे, हम भी उसकी आवाज सुनने लगे। अगरचे हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन तू तैयब और ताहिर है, तू तहरतों की मंजिल पे है, ऐसी तहरत है कि जहाँ कोई भी आया है अलैहिस्सलाम बना दिया गया है, तू है जो अलैहिस्सलाम बनाने वाली है। बीवी हमें भी बता दे किस तरह की तहरत तुझे देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तुझसे हमें मिलनी चाहिए, कैसी तहरत हमें चाहिए। बीवी हमने फर्श अज़ा तो बिछा लिया है, लेकिन बीवी आजा हमें भी हिदायत दे दे। तो अम्मा फिजा यही कहती हुई नजर आएंगी, नमाज को इस तरह मत पढ़ा करो कि तुम्हारे लिए एक्सरसाइज हो जाए, नमाज की हकीकत को समझा करो, नमाज की रूह को मोहम्मद वाले मोहम्मद कहा जाता है। अगर जहाँ से रूह निकाल ली जाए तो वहाँ पे बेजान हो जाती है जिंदगियाँ। जब या हयों की मिज़दाक़ है, अगर तुम्हें अपनी नमाजों को संवारना है तो आके संवारो, जैसे फिजा ने अपनी नमाज को संवारा। कहती है कि नमाज तो पढ़ा करती थी, लेकिन जब देखती थी बीवी मुसल्ला इबादत है, एक रोज मैंने देखा कि बीवी के पीछे मैं भी बैठ गई, बीवी मैं भी नमाज पढ़ूंगी, आगे मेरी बीवी थी, पीछे मैं बैठ गई, ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी करीब बैठी हुई थी। अम्मा ने नमाज शुरू की, अम्मा की नमाज अभी शुरू ही हुई थी कि मुसल्ला अर्शे मौला की तरफ उठने लगा। अर्शे मौला की तरफ जब मुसल्ला उठ रहा था, कहती है बस मैं परेशान हो गई, ये क्या माजरा है, अर्शे मौला की तरफ ये मुसल्ला क्यों जा रहा है। बस मैंने आगे बढ़ के कहा बीवी कहाँ का कस्द है, आवाज आई अर्शे मौला अरे तो हुसैन पे जा रहे हैं। कहा फिजा क्या मांगना है, जो मांगना है हमसे मांग लो। कहा बीवी मुझे भी
کچھ علم عطا ہو جائے. عطا کرنے والی فاطمہ زہرا ہو, عطا کرنے والی فاطمہ زہرا ہو, مانگنے والی اماں فضہ ہو. کہا عطا تجھے چاہیے, عطا ایسا کروں گی تا قیامت تیرا نام لیا جائے گا. اپنی ابا کا دامن بیوی نے اماں فضہ کے اوپر جھاڑ دیا. ابا کا دامن جھڑنا تھا, کہا کہ فاطمہ زہرا کیا تھی؟ وہ نور فاطمہ زہرا تھا جو سینے میں پیوست ہو گیا, اور جب دل میں اترا گہرائیوں میں گیا تو معلوم ہوا قرآن نہ رٹا ہے, نہ قرآن کو یاد کیا ہے, نہ قرآن کو اس طرح پڑھا ہے. سینے میں قرآن اترا, جب منہ کھلتا تھا لب کھلتے تھے. یہ علم لدنی کے مالک ہے. سینے میں ایسا قرآن اترا, جب منہ کھولا قرآن کی آیت سے جواب دیا. قرآن کے علاوہ 40 سال تک اماں فضہ نے کسی سے بات نہیں کی ہے. بات کی ہے تو صرف قرآن کے رستے سے بات کی ہے. یا حیو یا قیوم, کیسی زندگی دی فضہ کو, کیسی زندگی یا حیو کے مصداق ہے. زندگیاں دیتے ہیں تو علیہ السلام بنا دیتے ہیں, زندگی دینے والے آ گئے تو علیہ السلام بنا دیا. اور دیکھو کیسا علیہ السلام بنایا. کہا کہ اماں فضہ نے جب یہ سنا تھا کہ کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے, بس بے چین ہو گئی, اور بے چین ہو کے کہتی ہیں کہ کربلا میں سب شہید ہو جائیں گے, کچھ نہیں بچے گا. کہاں کچھ نہیں بچے گا, حسین بھی شہید ہو جائے گا. کون ہوگا؟ معلوم ہوا کوئی نہیں ہوگا. ایک روز رازداری سے جناب سیدہ نے بلایا, کہا کوئی نہیں ہوگا, لیکن فضہ مجھ سے ایک وعدہ کرو. کہا بی بی کیسا وعدہ؟ کہا بی بی کیسا وعدہ؟ کہا وعدہ کرو کہ جب میرا حسین تنہا رہ جائے گا تو تم زینب کا ساتھ ہو. زینب میری تنہا ہوگی, مثل عباس ہوگی, شکل و صورت میں علی مرتضیٰ ہوگی, گفتار میں مولا کائنات ہوگی, لیکن تم اس کا ساتھ دینا. فضہ نے ہاتھ جوڑ لیے, ہاں میں ساتھ دوں. جب رسول خدا دنیا سے جانے لگے, رسول خدا نے بلایا فضہ کو. فضہ بڑی خدمت کی ہے. فضہ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ دامن پکڑ کے عزیزوں کیا مانگا فضہ نے؟ جناب فضہ نے کہا مولا اتنی زندگی دینا کہ جب تک چوتھا معصوم زندہ رہے, شہزادہ امام زین العابدین زندہ رہے, جب تک میں بھی زندہ ہوں, اور ان بچوں کی خدمت کرتی ہوں. کہا ہاں. رسول خدا نے دعا جب تک زندہ رہو گے. عزیزوں, سورہ دہر آپ کی شان میں نازل ہوئی, جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. سورہ دہر میں 3 دن تک فرشتہ آتا رہا اور اماں فضہ کی روٹیاں لے کے چلا گیا. اب دیکھو یہ یا حیو یا قیوم کی مصداق کیسے یہ ہستیاں ہیں. یہ جس کے قریب جاتی ہیں اس کو زندگی عطا کر دیتی ہے, زندگی دے دیتی ہیں. کہا کہ ایک دن اسیر, یتیم اور مسکین آیا, روٹیاں لے کے چلا گیا. تھوڑی سی مصائب کی توحید ہے اور ایک غلط فہمی جو ہم شیعوں میں بہت زیادہ ہے کہ یزید کے ہاتھ سے کھانا آیا تھا. یہ غلط فہمی ہے. 3 دن تک فرشتہ آتا رہا, روٹیاں لے جاتا رہا. پنجتن کی روٹیاں بہت عظیم تھیں, لیکن ساتھ میں اماں فضہ کی بھی روٹی گئی ہے. آپ نے بھی وہ روٹی نہ کھائی, جیسے اسیر و مسکین و یتیم کو دی گئی, ایسے اماں فضہ کی بھی روٹی دے دی. اب یہ فرشی ادا سے ہم سوال کرتے ہیں ان فرشتوں سے جو مسکین, یتیم اور اسیر بن کے آتے رہے,
क्या किया उन रोटियों का? फरिश्ता तो रोटी नहीं खाता, फरिश्ता रोटी खा नहीं सकता, फरिश्ता रोटी को फेंक नहीं सकता। अज़मत आले मोहम्मद से वाकिफ है, आते रहे हैं झूला झूलाने खिदमत करने, ना खाई और यकीन है कि ना फेंकी होगी। आखिर फिर उन रोटियों का क्या किया? उन रोटियों को कहाँ जाके रखा? तो जब सवाल करेंगे तो कहा कि अम्मा फिजा ने जब रोटी दी थी तो ये कह दिया था कि रोटी तो लेके जा रहा है, लेकिन याद रख कि जब मैं मंगाऊंगी तू ला के दे देना। और अजीजों, आप लोगों ने सुना होगा मौला का वाकया कि मौला के दरबार में एक दफा शेर और शेरनी आ गए थे, और शेर और शेरनी को मौला ने कुछ कान में कहा, वो चले गए। और फिर दोबारा से देखा तो एक अकेला शेर आ रहा था अपने बच्चे के साथ। मौला ने फिर कान में कुछ कहा, फिर वो चला गया। तो जब अम्मा फिजा आगे बढ़ी, उन्होंने कहा मौला क्या कहा? कहा फिजा तुमसे ही मुझे काम है, तुम्हें दिख रहा था। कहा जिस वक्त मेरे हुसैन को जरूरत पड़े तो इस शेर के बच्चे को तुम बुला लेना। ये ड्यूटी लगी थी जनाब फिजा की, एक रोटियों की ड्यूटी थी कि रोटियां तुम दे दो फरिश्ते को, उससे कह देना जब हमें जरूरत पड़ेगी हम ये मंगा लेंगे। और अजीजों, जरूरत किस वक्त पड़ी? जरूरत उस वक्त पड़ी कि जब खैमों में आग लगाई जा रही थी, अलतश अलतश की सदा थी, सराय शोहदा 72 के सर नेज़े पे थे, सर बुरीदा नोके नेज़ा पे बुलंद, अली असगर का भी लाशा नेज़े पे बुलंद कर दिया गया। उस वक्त जालिमों ने जब मौला को पामाल करने की तैयारी की तो कहते हैं कि ऐसे घोड़े बुलाए गए कि जिसकी टाप का वजन सबसे ज्यादा हो। कहा कि जिस वक्त उन घोड़ों को बुलाया है तो फिजा परेशान हो गई। देखा गौर से, अरे सैयदा का लाल है, 72 का लाल है, सारा दिन लाशें उठाए हैं। और इस जालिम ने खुद खंजर से शहीद किया है। उसके बाद जिस वक्त अम्मा फिजा को पता चला, कहते हैं अंधेरे बेआबान में जब खेमों में आग लगाई जा रही थी, जनाब ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को निकाल रही थी, उस वक्त खेमे से अरे अम्मा फिजा दौड़ती हुई उस सहरा की तरफ दौड़ी और कहा हारिस, मौला ने मुझे ये सिर्फ बताई थी कि हारिस को बुला लेना। अरे जिस वक्त में हुसैन का लाशा पामाल किया जा रहा होगा, अरे आवाज देके कहा हारिस तू कहाँ है? मुश्किल कुशा का पठान, अरे उसका लाशा कहते हैं उस वक्त घोड़े दौड़ाए बजा रहे थे, लेकिन
उम्मे कुलसूम करीब आ जा। अरे तमाम बच्चों की गिनती की, अरे जितना गिनती की जा रही थी, ये कहाँ सकीना नहीं है। अगर मोमिनीन सकीना को ढूंढा गया, अरे सकीना भी आ गई, सकीना भी आ गई। एक टूटा हुआ नेदा, अजब शाम गरीबा है अजीजों, अजब शाम गरीबा है। आज मौला करीम फरमा, अरे क्या शाम गरीबा, अरे आके देखो, अरे आके देखो, ये क्या अंधेरा बेआबाद है। नन्ही सी बच्ची है, बाबा से मिल के आ चुकी है, इससे मिल हुई बैठी हुई है। अरे कानों के मुंदे छिन गए हैं, मुंह पे तमाचे पड़ गए हैं, अरे सर से निगाहें छीन ली गई हैं, ज़ैनब के सर से लहू जारी है, चेहरे का लहू देखा। अरे सकीना ने आगे बढ़ के पूछा, अरे अम्मा ये लहू कैसा है, अरे तुम्हें अम्मा ये खून कैसा है। कहा क्या बताऊं जालिम ने, अरे नेज़े की अली गोद के मेरे सर से निगाह छीनी, इसलिए तमाशा मातम किया जाता है। हाय ज़ैनब ज़ख्मी, हाय मेरी बीवी सलाम हो, हाय जनाबे ज़ैनब। लेकिन अजीजों, अभी भी इन बीवियों ने कुछ खाया पिया नहीं है। 3 दिन की भूख और प्यास है, बस इसी मंजिल में मुझे आना था। अरे जिसने हाज़री की ना मिर्ज़ा ने, कहा शहज़ादी, 3 दिन लगता है जालिम मुकाबला तैयार कर रहे हैं। अल्लाह जाने कहाँ तक बदल गिराएंगे। मेरी बीवी वहीं बैठ गई, अल्लाह भी जाने कहाँ है मरी तो। अरे वो रोटियां यतीम के घर की नहीं थी, जो बीवियों ने खाई है। अरे कहते हैं उनकी वजह लाई थी हाज़री, उनकी वजह हाज़री नहीं लाई थी, बल्कि बीवी ने कहा पहलवान उन्होंने